जानते हैं। तुम आओ हमको कत्ल करो, हम अपनी शहादत मांगते हैं। ये बाजी हक की बाजी है, ये बाजी तुम ही हारोगे, अब पछताओगे देखना तुम जितने महाजन मारोगे। जिंदा है महाजन जिंदा है, कोड़े भी खाकर जिंदा है। उठाओ लाख दीवारें, तुलुए सहर तो होगा ये शब के पासबां, कब तक न हमको रास्ता देंगे। हमें तो शौक है अहले जुनून के साथ चलने का, नहीं परवाह हमें ये अहले दानिश क्या सजा देंगे। नारे मुत्तहिदा, नारे 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 मुत्तहिदा, नारे 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 मुत्तहिदा। इसी के साथ मेरी गुजारिश कन्वीनियर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान जनाब डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई से कि वो आए और इज़हार ख्याल फरमाए। नारे मुत्तहिदा। शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज तहरीकी साथियों, मेरी माओ बहनों दोस्तों भाइयों, अस्सलामु अलैकुम। आज अल्हम्दुलिल्लाह बड़े फैसला कुन मोड़ पर पहले से ज्यादा मुत्तहिद, पहले से ज्यादा मुनज़्ज़म, पहले से ज्यादा मुतहरिक मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट अपनी शनाख्त, अपनी पहचान की हिफाजत, अपने हुकूक के हुसूल के लिए एक नए और ताजा सफर का आगाज कर रही है। अपने हुब्बे वतन बाकी उसके बाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आपने देख लिया कि हमने जब वो फैसला किया कि हम इंतखाबात से दस्तबरदार हो रहे हैं, तो हमारी कौम ने वोट देने के हक से खुद को दस्तबरदार कर लिया है। और अब ये लोग बैठे हैं, ये ऐवान है कराची का, इसको फैसला करना है कराची के मुकद्दर का। ये ऐवान है, अब जो ऐवानों से नहीं सड़कों से कराची को कंट्रोल करेगा। तैयार हो, तैयार हो। हम चलाएंगे कराची, कराची के असली वारिस, कराची के असली बेटे, कराची की असली बहनें इस कराची को चलाएंगे। जो जीते हैं वो शर्मिंदा है और तारीख उनको मुजरिम करार देगी। और आज के दिन ये मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट जब अपने नए और ताजा सफर का आगाज
کر رہی ہے تو پھر آگے کے سفر میں پیچھے رہ جانے والے وہ لوگ، وہ شہید کہ جن کے لہو کے چراغ سے وہ روشنی ہوئی تھی کہ ہمیں راستہ اب صاف نظر آ رہا ہے. یہ جو دستبرداری تھی یہ اپنے حقوق سے دستبرداری نہیں تھی، یہ اپنی جد و جہد سے دستبرداری نہیں تھی، بلکہ ہم نے اپنا اضافی بوجھ اٹھا کے رکھ دیا ہے کہ اب مقابلہ کرنا ہے. تعصب یہ نہیں ہے کہ ظلم کے خلاف اپنی قوم کا ساتھ دیا جائے، تعصب یہ ہے کہ ظلم پر اپنی قوم کا ساتھ دیا جائے. اور ایم کیو ایم نے کبھی بھی قوم کو کسی دوسری قوم پر ظلم کرنے کی نہ ہدایت دی، نہ پالیسی دی، نہ پیغام دیا. لیکن ظلم کے خلاف اپنی قوم کو اتحاد کی جو دعوت اور پیغام دی تھی. پاکستان کی تاریخ، پاکستان کی سیاسی تاریخ کا سب سے روشن باب ہم اور آپ، اور یہ طاقت ہے. اب ہم گلیوں، محلوں، بازاروں، شاہراہوں سے کراچی کو، حیدرآباد کو اور سندھ کے باقی شہری سندھ کو اکٹھا کریں گے، چلائیں گے کہ ہم جانتے ہیں جو جیتے ہیں وہ شرمندہ ہیں کہ کراچی کے 5% لوگ بھی اس انتخابات میں گھر سے نہیں نکلے. ٹھپے نے، پولیس کی جانب سے لگائے ہوئے ٹھپوں نے الیکشن کے ٹرن آؤٹ کو شکست دی. لیکن آپ نے بہت کچھ حاصل کیا ہے، آپ قوم کا مقدمہ جیت گئے ہیں. مصطفیٰ کمال بھائی نے ابھی دکھایا نا آپ کو کہ 10-1 پر خط لکھ کر سندھ کی صوبائی حکومت نے اعتراف جرم کیا ہے. اپنی غلطی مانی ہے، ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ حلقہ بندیاں غلط ہوئی ہیں. ہم سمجھتے ہیں 73 اور ہونی چاہیے تھی، اور آدھی مردم شماری کی بنیاد پہ مانگ رہے تھے، جو آدھا گنا گیا ہے اس شہر کو. انہوں نے 53 کو تسلیم کیا. اب میرا سوال پاکستان پیپلز پارٹی سے نہیں ہے، جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی سے ہے کہ وہ سندھ ہائی کورٹ میں گئے تھے کہ کراچی کی ڈیلیمیٹیشن میں فراڈ ہوا ہے، دھاندلی ہوئی ہے، غلطی ہوئی ہے. اور اپنی اس غلطی کو جب سندھ حکومت نے بھی تسلیم کر لیا ہے تو آپ کوئی جواز بتائیں کہ آپ نے اس کے باوجود اس دھاندلی زدہ پری پول رنگنگ والے انتخاب میں حصہ لینے کی ضرورت کیوں محسوس کی. کراچی آپ سے سوال کرتا ہے. اقتدار کے پیچھے ہم نہیں، تم بھاگ رہے ہو اور آپ کو مبارک ہو. ہمارے وہ نعرے، وہ مطالبے جو ہم 40 سال سے لگا رہے ہیں، اور جماعت اسلامی اس کو غیر اسلامی پاکستان کے خلاف، جمہوریت کے خلاف، دین کے خلاف
آپ کے نعروں کو, آپ کے مطالبوں کو قرار دیتی تھی, اس نے ہی آپ کے تمام مطالبوں کو گود میں لے لیا. جماعت اسلامی جواب دے گی کہ جب 72-73 میں کراچی میں مردم شماری میں ڈنڈی ماری گئی اور ثابت بھی ہو گئے, تو آپ کا ایک سندھ اسمبلی میں یا قومی اسمبلی میں کیا آپ نے اس کے خلاف کوئی قرارداد کو چھوڑیں, کیا آواز بھی بلند کی تھی؟ الحمدللہ ہم نے پچھلی دفعہ ہونے والی مردم شماری کے خلاف, مردم شماری سے پہلے ہم عدالتوں میں گئے تھے کہ ہمیں اندیشہ ہے, ہمیں خوف ہے کہ اس دفعہ بھی سندھ کے شہری علاقوں کراچی, حیدرآباد, میرپور خاص, نواب شاہ, سکھر میں ہمیں کم گنا جائے گا. اور ہمارے اس اندیشے کو ہونے والی مردم شماری نے صحیح ثابت کیا. پہلے تو ڈنڈی ماری جاتی تھی مردم شماری میں, اس دفعہ ڈنڈا مارا گیا تھا. اور آج تک گونگی, بہری, اندھی عدالتیں اس پر کوئی جواب نہیں دے سکی ہیں. ایک دن بھی اس پہ کیس نہیں چلا ہے. یہ بھی نہیں کہا ہے ہم سے کہ آپ غلط ہیں, کیونکہ اس کو, ہماری غلطی کو ثابت نہیں کیا جا سکتا تھا. آپ کو مبارک ہو, آپ کو مبارک ہو, متحدہ قوم موومنٹ کے کارکنوں کو, بھائیوں کو, بہنوں کو, دوستوں کو, ساتھیوں کو مبارک ہو کہ آپ نے تاریخ میں پہلی دفعہ, پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ پچھلی حکومت سے یہ تسلیم کروایا کہ پچھلی مردم شماری دھاندلی زدہ تھی, اور اس موجودہ حکومت اب الحمدللہ 5 سال پہلے آپ کی آواز پہ, آپ کی مقدمے پہ, آپ کے مطالبے پر, آپ کی جد و جہد پر 5 سال پہلے ہم پورے پاکستان میں دوبارہ مردم شماری کروا رہے ہیں. تو آپ جو لوگ بھی بیٹھے ہیں یہاں پر, میری مائیں, بہنیں, بزرگ, دوست, بھائی, تمام قومیتوں سے تعلق رکھنے والے, تمام مذاہب سے تعلق رکھنے والے, تمام عقیدوں مسالک سے تعلق رکھنے والے, یہ پاکستان بیٹھا ہوا ہے, یہ پاکستان بیٹھا ہوا ہے, یہی پاکستان ہے, اور محب وطن ترین پاکستان ہے, جس کے اجداد نے, جس کا نعرہ بڑے زور سے یہ ہے کہ ریاست بھی مانتی ہے اور جانتی ہے کہ یہی نعرہ پاکستان کے بقا اور سلامتی کا نعرہ ہے کہ پاکستان بنایا تھا, پاکستان بچائیں گے. آج ہاتھ کھڑا کر کے اپنے اس وعدے, ارادے, عزم کو دوبارہ تازہ کیجئے. پاکستان بنایا تھا, پاکستان بچائیں گے. تو جماعت اسلامی, آپ نے دیکھا نا, پاکستان کے سب سے بڑے شہر میں, جہاں پر آبادی ایک شہری علاقہ ہے, 1.5 دن 2 دن انتخابات کے نتائج نہیں آ رہے تھے, کیونکہ نتائج کو فکس کرنا پڑ رہا تھا. کون جیتا ہے؟ پہلے نمبر سے 8ویں نمبر دیکھیے, ووٹ کی لسٹ میں پہلے نمبر سے 8ویں نمبر تک دیکھیے, یہ لاڈلوں کا کلب ہے جس نے الیکشن لڑا ہے. سب اپنے اپنے وقت کے لاڈلے ہیں. ہم الیکشن جیتتے رہے ہیں, کبھی لاڈلے نہیں بنے ہیں. یہ سارے 8 کے 8 ترتیب سے اور ترکیب سے ترجیح کے مطابق ہے. کبھی کوئی نمبر 1 ہوتا ہے, کبھی کوئی نمبر 2 ہوتا ہے, کبھی کوئی نمبر 3 ہوتا ہے. انتخابات میں لاڈلوں کے کلب نے حصہ لیا ہے, اور پاکستان کے بیٹے یہاں بیٹھے. آپ کو چلانا ہے کراچی, حیدرآباد,
اور ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے. وہ انتخابات جو پہلے مرحلے میں ہوئے تھے وہ بھی مکمل طور پہ دھاندلی زدہ تھے. نہ حلقہ بندیاں صحیح تھی, نہ ووٹر لسٹ صحیح تھی. ہاں ہم مقدموں میں گئے, وہاں بھی گئے ہیں. ان تمام مقدمات کو ہم دوبارہ زندہ کریں گے اور اس انتخابات کو ڈھونگ و فراڈ ثابت کر کے رکھیں گے. ایوانوں میں جائیں گے, عدالتوں میں دوبارہ جائیں گے. سڑکوں پہ آ گئے ہیں, ہم سڑکوں پہ آ کر اپنی آواز, اپنا حق اپنی قوم کو لوٹائیں گے. اب فیصلہ جعلی, بائیکاٹ زدہ, منتخب ہونے والا اب میئر کی بولی لگ رہی ہے. اب میئر کی بولی لگ رہی ہے, فیصلہ ہو رہا ہے. یہ 1.5 دن میں یہ طے کیا گیا تھا, 1.5 دن میں یہ طے کیا گیا تھا کہ کسی کی تھوڑی سی نشستیں اور بڑھا دو, کسی اور کا بہاؤ بڑھا دو. آپ سوچیں, ہمارے علاقوں سے کسی کو 80, 90, 100 سیٹیں ملی ہیں نا, اندازہ کریں تو 125 یوسی ان حالات میں بھی الیکشن لڑتے تو ہم جیتتے. لیکن قوم کو ہم ہرانا نہیں چاہتے تھے. ایسی جیت پہ لعنت بھیجتے ہیں. ہم اصول ہار کر انتخابات جیتنے کو گناہ اور لعنت بھیجنا, لالچ زدہ الیکشن سمجھتے ہیں. الحمدللہ ایم کیو ایم کبھی اصول ہار کر کسی جیت پر یقین نہیں رکھتی ہے. جماعت اسلامی نے بہرحال اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں, مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ. اور آج الحمدللہ پورے ملک کی نیندیں اجاڑنے والا یہ اجتماع, سیاسی پیشہ ور جاگیردارانہ جمہوریت کے لیے خطرے کے لیے یہ اجتماع, یہ ابتدا پاکستان کے نصیب بدل دے گی انشاءاللہ تعالی. جہاں تک بات ہو رہی تھی اس شہر کی, تو کچھ مجھے بھی کہنے دیجیے. اور وہ یہ ہے کہ اللہ کا شکر ہے طاقت ہماری تہذیب نہیں ہے. طاقت ہماری تہذیب نہیں ہے, ہماری تہذیب ہماری طاقت ہے. اور اسی طاقت کے ذریعے ہمیں ہماری تہذیب, ہماری ثقافت جو نظریہ پاکستان کی اساس کے بنیاد پر قومی تہذیب اور ثقافت کہلاتی ہے. ہم طاقت پہ نہیں اصول کے جنگ لڑ رہے ہیں, جو طاقت کے ذریعے نہیں. ہم نے ابھی تک اپنی قربانیوں, لہو کے چراغوں کو جلا کر یہ جد و جہد اور یہ جنگ جاری رکھی ہے. جب ہم, ابھی مصطفیٰ کمال بھائی بھی بتائے, جب ہم مہاجر قومی موومنٹ تھے تو 1990 میں ہم نے ایک پنجابی مشتاق سہگل کو سندھ کے اپنے کوٹے پر مشیر بنایا تھا. پھر اس کے بعد اسی مہاجر قومی موومنٹ نے کئی بار غیر مہاجروں کو انتخابات میں کھڑا کیا. 93 میں ہم جب مہاجر قومی موومنٹ تھے تو پشاور 1 سے ایک پختون ارباب مشتاق کو ہم الیکشن لڑا رہے تھے.
جب ہم مہاجر قومی موومنٹ تھے تو ہم لاہور سے اسحاق ڈار کے سامنے ضمنی انتخاب میں ہم وہاں بھی انتخاب لڑ رہے تھے مہاجر قومی موومنٹ ہوتے ہوئے. ہم مہاجر قومی موومنٹ تھے تو ہم کوٹ ادو اور مظفر گڑھ سے غلام حام بھیم بٹی ایک سرائکی کو الیکشن لڑوا رہے تھے. ہم نے تو جب ہم پہلی دفعہ بلدیاتی انتخابات میں جیتے تھے اور صرف 2 شہروں سے, کیونکہ ایم کیو ایم کی قیادت یا تو جیلوں میں تھی یا روپوش تھی, ہمارے خلاف آپریشن ہو رہا تھا اس انتخابات میں دور رکھنے کے لیے, اور ہم اس طرح جیتے کہ زمانے نے دیکھا اور تمام تجزیہ نگاروں نے 88 کے الیکشن سے پہلے کہہ دیا تھا کہ اس انتخابات میں بھی ایم کیو ایم مہاجر قومی موومنٹ سندھ کے شہروں کی واحد نمائندہ جماعت بن کے ابھرے گی. اور جب لوگوں نے دیکھا کہ ہم ہی پس سندھ کے شہری علاقوں کا مقدر ہے تو بڑے بڑے صنعت کار, سرمایہ دار, تاجر اور پیشہ ور سیاستدان انہوں نے ایم کیو ایم کا رخ کیا, کیونکہ وہ مہاجر قومی موومنٹ تھی اور وہ مہاجر تھے. ہم نے ان سب کو بھی لیا, لیکن 88 کے انتخابات میں جب ٹکٹ دینے کا معاملہ آیا تو اصل ایم کیو ایم سامنے آ گئی کہ اس نے اپنے ان کارکنوں کو جن کو کبھی سبز باغ نہیں دکھائے تھے, کوئی سنہرے خواب نہیں دکھائے تھے, ان سے الیکشنوں میں کھڑے ہونے کا کبھی وعدہ نہیں کیا تھا, غریبوں کا آگے لانے کا کبھی دعویٰ نہیں کیا تھا, جب کرنا پڑا تو ہم نے غریب بستیوں سے مڈل کلاس, غریب اپر مڈل کلاس کے نوجوانوں کا ایوان میں بٹھا دیا ہے. آج پاکستان کے جاگیردارانہ نظام میں, اس جاگیردارانہ ایوان میں کئی جینوین جمہوریت بستی ہے اور سانس لیتی ہے تو وہیں جہاں پر ہم بیٹھتے ہیں. ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے اقتدار کو بار بار ٹھوکر ماری ہے. میں 4 دفعہ کوئی ہے, پاکستان تو کیا کوئی ہے ہماری اس بات کا جواب لا کے دے. میں صرف اپنا ذکر کر رہا ہوں, اور میری طرح کی کہانی ایم کیو ایم کے ایک ایک کارکن کی کہانی ہے. میں 4 دفعہ ایم این اے بنا ہوں, میں نے اپنے جیب سے 10 روپے خرچ نہیں کیے. ہے کوئی جو ایم کیو ایم کی مثال لا کے دے؟ میں 4 دفعہ ایم این اے بنا ہوں, 3 دفعہ استعفیٰ دیا ہے, چوتھی کی باری آ رہی ہے. چوتھی دفعہ کا ٹائم ختم نہیں ہوا ہے, 3 استعفے دے دیے ہیں. حکومت, ریاست, پاکستان کی سیاست, جمہوریت, یاد رکھیں ہم عادی ہیں, استعفے دینے کے عادی ہیں, لیکن ہم نہ جمہوریت کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں, نہ اس ملک کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں, نہ معاشرت کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں, نہ معیشت کو پہنچانا چاہتے ہیں. خدا کے لیے ہمیں دیوار سے نہ لگایا جائے. ہم اپنے حصے سے زیادہ والی قربانی دے چکے ہیں سندھ کو بھی متحد کرنے کے لیے, اور پاکستان میں بھی جمہوریت کے لیے, پاکستان کی بقا کے لیے, سلامتی کے لیے. ہم اپنے حصے سے کئی گنا زیادہ کی قربانی دے دی. اب قربانی دینے کی باری ہماری نہیں ہے, ورنہ یہ قربانی منافقت کے حدوں کو پار نہ کر جائے. 2 دفعہ میں وزیر بنا ہوں, دونوں دفعہ استعفیٰ دیا ہے. یہ ایم کیو ایم کی تاریخ ہے. دوستوں اور ساتھیوں, یہ پہلے سے زیادہ متحدہ قومی موومنٹ کے یہاں کارکنان بیٹھے ہیں. آپ آج سے کسی اور سیاسی جماعت کے کارکن نہیں ہیں, آپ ایم کیو ایم کے کارکن ہیں. ہاتھ کھڑا کر کے تمام غلط فہمیوں کو دور کریں.
ایک آواز، ایک پلیٹ فارم، ایک مقصد، ایک منزل، ایک راستہ، ایک پرچم، ایک نشان، ایک وعدہ، ایک ارادہ، ایک ہی جیسا عزم. جو جہاں بھی تھا وہ تاریخ تھی، مستقبل یہ ہے کہ آج ہم یہاں بیٹھے ہیں. اب اس پہ کوئی اور مزید بات نہیں ہونی ہے. آج سے یہ سارے میرا اور تیرا کا سلسلہ ختم کرتے ہیں. یہ سب آپ یہاں سے لے کر اور وہاں تک، آج یہاں تو کسی کو ہم نے بیٹھنے ہی نہیں دیا ہے. آج تو ہم نے یہاں پر کسی کو بیٹھنے نہیں دیا ہے، لیکن یہ عزم تازہ کر رہے ہیں. الحمدللہ یہ واحد MQM ہے کہ جو یہاں بیٹھتے ہیں وہ کسی دن یہاں آ کے بیٹھ جاتے ہیں. کسی کی اولادیں نہیں بیٹھتی ہیں، کوئی خانوادے نہیں بیٹھتے ہیں، کوئی سجادہ نشین نہیں بیٹھتے ہیں. جو یہاں بیٹھتے ہیں وہ یہاں بیٹھ جاتے ہیں. اور یہ عظیم تنظیم وہ یہ ہے جو یہاں بیٹھتے ہیں وہی وہاں جا کے بیٹھ جاتے ہیں. اسی سلسلے کو جاری و ساری رکھنا ہے. کسی موروثی سیاست کو، کسی پیشہ وارانہ سیاست کو، کسی کوٹے کو، آج سے وہ دور